دمدار 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 तेरी अम्मी जब Ahí ponle canga, madre. جن کے بعد دیگر حضرت عباس موجود ہے، حضرت علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، اور محمد ہے، نبی کا پورا یہ خاندان کربلا کی سرزمین پر موجود۔ ان یزیدیوں نے پانی بند کر دیا کہ پانی جانور تو پی سکتے ہیں لیکن حسینی خیموں میں پانی نہیں جانا چاہیے، پانی بند کر دیا۔ اب محرم الحرام کا مہینہ 2 محرم کو حسین پاک پہنچے، جنگ جاری ہے، کون حسین سے جنگ کر رہا تھا؟ کس نے حضرت عباس کو شہید کیا؟ کس نے علی اکبر کو شہید کیا؟ کس نے علی اصغر کو شہید کیا؟ اور محمد کو کس نے شہید کیا؟ یہ وہ لوگ تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے تھے، آذان بھی کہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ ان لوگوں نے کربلا کی سرزمین پر حسین اور حسین کے خاندان کو قربان کر دیا۔ آپ سے نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ ہمارے نبی کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کی فضیلت کو نہ سمجھ سکے، ان کی فضیلت کو صحابہ نے سمجھی کہ جانے رسول فخر صحابہ حسین ہے، جانے رسول فخر صحابہ حسین ہے، لیکن نشیب سمجھا کہ کیا کیا حسین ہے، جانے رسول فخر صحابہ حسین ہے، لیکن نشیب سمجھا کہ کیا کیا حسین ہے۔ وہ خود کو بھول کو ترسا کیے مگر، وہ خود کو بھول کو ترسا کیے مگر، تشنا لبوں کے واسطے دریا حسین۔ انہوں نے حسین کی فضیلت کو نہیں سمجھا، نماز پڑھتے تھے، پڑھتے رہے۔ آج بھی اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے تو نبی کا فرمان سن لیجئے کہ اگر کوئی کعبے کا طواف کرے، حجر اسود کو بوسہ بھی دیا ہو، مقام ابراہیم پر نماز بھی ادا کی ہو، کعبے کا طواف کر رہا ہو اور روزے کی حالت میں ہو، کعبے میں مر جائے، ہم وہاں سمجھیں گے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے کہ روزہ تھا، وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، روزے کی حالت میں مرا ہے، کعبے میں مرا ہے، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن نہیں، نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کہاں چلی گئی نماز؟ کہاں چلا گیا روزہ؟ کہاں چلی گئی زکوٰۃ؟ کہاں چلا گیا کعبے کا طواف کرنا؟ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ بے شک آج نماز جو افضل العبادت ہے، نماز جو افضل العبادت ہے، وہ ان کے عشق کے بغیر نامکمل ہے، تو پھر دنیا کا کون سا کام مکمل ہو سکتا ہے ان کی محبتوں کے بغیر؟ واہ کیا بات ہے، بہت جب نماز نامکمل ہے ان کے عشق کے بغیر، تو پھر دنیا کا کوئی کام بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے ان کی محبتوں کے بغیر۔ بے شک ان کی فضیلت
صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، صحابہ نے بتائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار امام پاک کے پیر مبارک صاف کرنے آپ نے روکا کہ ابو ہریرہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں اے حسین، کاش کہ یہ دنیا تمہاری فضیلتوں کو جان جاتی تو تم کو اپنے سر پر اٹھائے گھومتی۔ جنہوں نے جانا انہوں نے بیان کیا، نبی کے انہی صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ سارے فضائل ہم تک پہنچے۔ کس کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے پہنچے ہیں۔ آج ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ذکر علی کرتے ہیں، تو یہ ذکر اہل بیت، ذکر علی یہ رافضیت نہیں ہے۔ رافضیت تو یہ ہے کہ اگر آپ ذکر علی کریں، ذکر اہل بیت کریں اور صحابہ کو برا کہیں، یہ رافضیت ہے۔ اس سے بچو، اس سے بچو، آپ رات و دن علی علی کرو۔ آج کا ہر وقت آپ کی زبان سے علی علی نکلے، آپ ہر وقت حسین حسین کریں، ہر وقت حسن حسن کریں، ہر وقت آپ یا فاطمہ کرتے رہے یا علی کرتے رہے، یہ شیعت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے علی سے محبت کی، علی کے فضائل بیان کیے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے آپ نے، اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی، یہ رافضیت ہے۔ اس سے بچو۔ آپ اپنا مشورہ بنا لو، یا علی نعرے حیدری، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی نہ کرنا، عثمان غنی کی شان میں گستاخی نہ کرنا، کسی صحابہ کو برا نہ کہنا۔ محبت علی کے لیے، علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے کیا کم ہے جو آپ کسی کی برائی کریں؟ نہیں، آپ علی علی کریں لیکن کسی صحابہ کو برا نہ کہیں۔ آپ ہر وقت علی علی کریں، اس لیے کہ اگر آپ علی علی نہیں کریں گے، اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، تو آپ کا ایمان اگر آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو نبی کی آل سے محبت کرنا ہوگا۔ اور نبی نے یہ فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا تم اپنی نسلوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ بے شک حق ہے، بہت خوب۔ یہ سکھاؤ، نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی اور قرآن کی، کیونکہ نبی کی آل اور قرآن، نبی نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنا خاندان، ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب آپ آل نبی سے وابستہ ہیں اور گھر میں قرآن بھی ہے، ہم پکڑے ہیں نہیں، بلکہ نبی کی آل کے سے وابستہ رہو، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت سکھاؤ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہی دونوں قرآن و اہل بیت، نبی نے قرآن کا ساتھی اپنی آل کو بنایا اور فرمایا کہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ نبی نے صحابی کو، کسی صحابی کو، صحابہ کو قرآن کا ساتھی نہیں بنایا، اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ جب تک لوگ مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھتے رہیں گے، صحابی بنتے رہیں گے، میرے بعد صحابی بننا بند ہو جائیں گے تو قرآن تنا رہ جائے گا۔ اس لیے نبی نے قرآن کا ساتھی اپنی آل کو بنایا اور فرمایا کہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو نبی نے اپنی آل کو تمہارے لیے چھوڑا ہے، قرآن چھوڑا ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ خرید لائے اور قرآن کو اپنے گھر کے طاق کی زینت بنا، نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے، علم دین ان کو دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ اعجاز بنے گا، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، آپ کو ایصال کرے گا، ورنہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ کربلا کی سرزمین پر حسین پاک
نے جو پیغام دیا تھا، آخری پیغام جو تھا وہی تھا کہ یہ سر کسی ظالم کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ تو آج ضرورت ہم کو اس بات کی ہے کہ ہم حسین کے کردار کو اپنائیں، حسین کی زندگی کو ہم اپنائیں، اور کربلا کی سرزمین پر سیدہ زینب تھی، قربان جائیں ان پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے بھائی امام حسین پر قربان کر دیا۔ سب کچھ قربان ہونے کے بعد تنا حسین کی ذات موجود ہے، لیکن حسین پاک نے بھی اپنے سر کو کہ تم کسی ظالم کے آگے اپنے سر کو نہ جھکانا، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حسین پاک کا سر گیا، اور آخری وقت سجدہ ادا کر کے نانا کی امت کو یہ بتا دیا ہے کہ تم کسی حالت میں ہو لیکن یہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اس سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے۔ اہل بیت کی سچی عقیدت و محبت پیدا کیجئے، اہل بیت سے محبت کیجئے، اس لیے کہ ایمان کو اگر بچانا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی، اس لیے کہ کل بھی ان پر واجب تھی اہل بیت کی محبت، آج ہم پر بھی واجب ہے۔ وہاں دو شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ دو نظریات کی لڑائی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ یزید کے اعمال کیسے تھے اور حسین کیسے تھے، سب جانتے ہیں۔ تو حسین کی زندگی کو اپناؤ، حسین کی زندگی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارو، اور کربلا کی سرزمین پر حسین نے آخری سجدہ ادا کر کے بھی ہم کو یہ درس دیا کہ ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسین سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، کیونکہ نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے تو بھی ان سے محبت کر۔ نبی فرما رہے ان سے محبت کرتے تو بھی محبت کر، اور کیا فرمایا؟ جو ان سے عداوت رکھے تو بھی عداوت رکھ۔ اس لیے کہ رب کائنات نے نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے، نبی سارے عالم کے لیے رحمت۔ نبی فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے تو بھی ان سے محبت کر، اور کیا فرمایا؟ جو ان سے عداوت رکھے تو بھی ان سے عداوت رکھ، اور فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اور من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ۔ عزیزان ملت اسلام، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی محفلوں میں ذکر اہل بیت کریں، علی کا ذکر کریں، حسین کا ذکر کریں، کربلا والوں کا ذکر کریں، اور حسین کا پیغام ہم سب کو بتائیں، کیونکہ ان کی محبت ہی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ہم کو اگر اپنے ایمان کی محافظت کرنا ہے، ایمان کو اپنے بچانا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کی آل سے سچی عقیدت و محبت کریں، اس لیے کہ ان کی محبت کے بغیر دنیا کا کوئی کام بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ مکمل ہوگا تو ان کی محبت کرنے کے بعد مکمل ہوگا۔ یہ علی کے زادے، علی کے فضائل، حسنین کریمین کے فضائل آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ ان اہل بیت کرام کے فضائل جو ہم تک پہنچے ہیں تو میرے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو ہم ذکر علی کریں، ذکر امام حسین کریں، ذکر فاطمہ کریں، ذکر حسن کریں، ان سب کا ذکر کریں۔ ان کا ذکر کرنا شیعت نہیں ہے، رافضیت نہیں ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا وظیفہ بنا لیں۔ علی علی، حسین حسین، یا فاطمہ، ہمارا یہ وظیفہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، اور حسین پاک کی زندگی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمائے، کیونکہ کربلا سے ہم کو صبر کرنے کا طریقہ بھی ملا ہے، زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ملا ہے۔ خواتین اسلام کو پردے کا طریقہ بھی کربلا کی سرزمین پر ملا ہے کہ سیدہ زینب نے اپنے دونوں بچوں کو حسین پر قربان کر دیا، لیکن پردے سے بے پردہ حضرت زینب نہیں
नहीं हुई, हुसैन ने करबला की सरजमी पर सब कुछ हमको अता हुआ। बस हमको ये चाहिए कि हम किरदार हुसैनी अपना ले, हम हुसैन के किरदार को अपना ले, हम हुसैन की जिंदगी को अपना ले, हम करबला वालों की इनकी जिंदगी अपना ले, क्योंकि इनकी जिंदगी अपना लेंगे तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बेहतर ही बेहतर होगा। ये हमारे लिए